بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، الیکشن 2024 کا باقاعدہ طور پہ اعلان ہو چکا ہے اور مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں اپنے امیدوار بھی فائنل کر دیے ہیں، اور ہم بھی اپنے چینل پر آپ لوگوں کی خدمت میں پاکستان کے جو قومی اسمبلی کے مختلف حلقے ہیں اور ڈسٹرکٹ ہیں ان کے حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کون سا امیدوار اس وقت جو ہے وہ کون سی پارٹی نے اس کو ٹکٹ دیا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر ہم جو ہمارا ڈسٹرکٹ بہاولپور ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے میں دو حلقوں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویسے تو ڈسٹرکٹ بہاولپور کے جو قومی اسمبلی کے 5 حلقے ہیں، تو ان 5 حلقوں میں سے جو پہلے 2 حلقے ہیں اس کی تفصیلات اسی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور جو کمنٹ سیکشن میں اپنی آرا کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، بہاولپور کا جو پہلا حلقہ ہے اس کا نمبر ہے NA 164 NA 164۔ ناظرین، یہ جو حلقہ ہے دیہاتی اور شہری علاقوں پر مشتمل ہے، اور اس حلقے کے اندر اگر آپ میں 2018 کا رزلٹ آپ کے سامنے رکھوں تو 2018 میں جب یہاں پر الیکشن ہوا تھا تو ریاض حسین پیرزادہ یہ جو ہیں انہوں نے 99,202 ووٹ حاصل کیے تھے، جو کہ پاکستان مسلم نون کے ٹکٹ سے تھے، وہ یہاں سے الیکشن جیت گئے تھے۔ جبکہ نعیم الدین وڑیچ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے تھے، انہوں نے 88,279 ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ یہاں سے الیکشن جیت گئے تھے۔ ناظرین، جو ریاض حسین پیرزادہ ہیں یہ 2018 میں بھی یہاں سے MNA منتخب ہوئے تھے، 2013 میں بھی یہاں سے جو ہے MNA منتخب ہوئے ہیں۔ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے سید عرفان گردیزی صاحب بھی موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ٹکٹ دیا ہے، وہ گردیزی صاحب کو دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے اس حلقے کے اندر، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جیت کی پوزیشن میں آ سکے، لیکن پھر بھی جو ہے گردیزی جو ہے خاندان ہے ان کا اپنا ووٹ بینک اس حلقے کے اندر موجود ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ گردیزی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، جو پاکستان مسلم نون ہے اس نے میں ایک مرتبہ پھر جو ہے یہاں سے جو ٹکٹ دیا ہے وہ دیا ہے ریاض حسین پیرزادہ صاحب کو۔ ریاض حسین پیرزادہ آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے کافی اثر رسوخ رکھتے ہیں، سابقہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں۔ تو ریاض حسین پیرزادہ کو یہاں سے پاکستان مسلم نون نے ٹکٹ دے دیا ہے، مسلم نون کے امیدوار وہی ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ نعیم الدین وڑیچ جو کہ پچھلی دفعہ یہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا، ان کو اس دفعہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دینے جا رہی۔ اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کیونکہ اب عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور وکلا جو ہیں اس حوالے سے فیصلے کر رہے ہیں ٹکٹ کے حوالے سے۔ تو اب یہاں پر جو اعجاز گڈن صاحب ہے ان کو پاکستان تحریک انصاف اپنا ٹکٹ دینے جا رہی ہے۔ تو ناظرین، اگر پاکستان تحریک انصاف جو ٹکٹ نہیں دیتی نعیم الدین وڑیچ صاحب کو اور پھر وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑتے ہیں تو پھر جو ہے اس کا ڈائریکٹلی جو فائدہ ہوگا وہ ریاض حسین پیرزادہ صاحب کو ہوگا، جبکہ جو اعجاز گڈن صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کوئی اچھے کینڈیڈیٹ ہیں لیکن اتنے مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں ہے کہ وہ ریاض حسین پیرزادہ کا مقابلہ کر سکے۔ اور اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے نعیم الدین وڑیچ کو ٹکٹ دے دیتی ہے یا انہیں اپنا حمایت یافتہ امیدوار قرار دیتی ہے تو پھر جو ہے وہ جو ریاض حسین پیرزادہ ہیں ان کے درمیان اور جو نعیم الدین وڑیچ ہوں گے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہوں گے، تو ان کے درمیان کافی اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا امیدوار جیت جائے گا، لیکن اگر ٹکٹ انہیں نہیں ملتا نعیم الدین وڑیچ کو تو پھر اس کا ڈائریکٹلی جو فائدہ ہوگا وہ پاکستان مسلم نون کے جو امیدوار ہیں ریاض حسین پیرزادہ ان کو ہوگا۔ اب ناظرین، جو اس سے اگلا حلقہ ہے NA 165 NA 165 تحصیل یزمان اور اس کے جو ملحقہ دیہاتی علاقے ان پر یہ حلقہ ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں 2018 کا رزلٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، 2018 میں یہاں سے طارق بشیر چیمہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے امیدوار، انہوں نے 1,06,383 ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ یہاں سے الیکشن جیت گئے تھے۔ جبکہ چودھری سعود مجید جو کہ پاکستان مسلم نون کے امیدوار تھے، انہوں نے 1,01,971 ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ یہاں سے جو ہے الیکشن ہار گئے تھے۔ ناظرین کرام، طارق بشیر چیمہ اس سے پہلے بھی یہاں سے الیکشن جیت چکے ہیں، لیکن 2018 میں اگر آپ کہیں تو طارق بشیر چیمہ صاحب کی جیت کے اندر جو کردار ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔
नाज़रीन 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हलके के अंदर जो है अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, उन्होंने डायरेक्टली सपोर्ट किया था तारिक बशीर चीमा को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से जो है तारिक बशीर चीमा ये जो 5000 या महज 4500 वोटों के फर्क से जीते थे, तो ये जीते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से। नाज़रीन अब तारिक बशीर चीमा जो है, आपको पता है मुस्लिम लीग काफ जो है चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन ग्रुप तकसीम हो गया और तारिक बशीर चीमा चौधरी शुजात ग्रुप में थे। तो अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो उनके ताल्लुकात बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए। अब वो मुस्लिम नून के इत्तेहादी हैं और इस हल्के के अंदर जो है मुस्लिम नून और काफ लीग के दरमियान मुआहदा हुआ था कि सीट एडजस्टमेंट होगी, जिसके ऊपर जो है तारिक बशीर चीमा साहब जो है उनको मुस्लिम नून अब इस हल्के के अंदर सपोर्ट करेगी और तारिक बशीर चीमा साहब के मुकाबले में मुस्लिम नून जो है वो अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। तो अब तारिक बशीर चीमा जो है वो मुस्लिम नून और मुस्लिम लीग काफ के यहाँ पर मुश्तरका उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके लिए खतरे की घंटी ये है कि सऊद मजीद साहब जो कि पिछली दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम नून के टिकट से उन्होंने तकरीबन 2 लाख के करीब 1,02,000 के करीब वोट हासिल किए थे, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अगर मुस्लिम लीग नून उन्हें टिकट नहीं देगी तो वो यहाँ से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। यानी ये नहीं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब वो इलेक्शन लड़ेंगे, आखिर उन्होंने 1,02,000 वोट हासिल किए थे, ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम नून का वोट बैंक भी मौजूद है, लेकिन उनका ज़ाती वोट बैंक भी है। अगर वो भी आज़ाद हैसियत से लड़ते हैं इलेक्शन, तो उसके अलावा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ जो टिकट दिया है वो बशारत रंधावा साहब को दिया है। अब बशारत रंधावा साहब कोई इतने बड़े कैंडिडेट तो नहीं है कि वो कोई बड़ा मुकाबला कर सके, लेकिन अब क्योंकि तारिक बशीर चीमा साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना भी वोट बैंक है वो जाएगा बशारत रंधावा को। और यहाँ पर जो है जो सरदार सलाहुद्दीन है, सलाहुद्दीन अब्बासी साहब हैं, उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो भी सपोर्ट कर रहे हैं जो आज़ाद उम्मीदवार है सऊद मजीद साहब की। तो नाज़रीन अब जो सिचुएशन यहाँ पर है कि बशारत रंधावा जो कि पीटीआई के कैंडिडेट है वो जीत की पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन वो तारिक बशीर चीमा साहब की हार के अंदर बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं और वो करेंगे। नाज़रीन अब इस सीट जो है, इस नशिस्त के ऊपर जो लग रहा है इस वक्त कि जो चौधरी सऊद मजीद अगर उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम नून टिकट नहीं देती और वो आज़ाद ऐसे जैसे उन्होंने ऐलान किया है वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो इसका सारा नुकसान जो होगा वो तारिक बशीर चीमा साहब को होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी अब उनके साथ नहीं है और कुछ उनकी रेपुटेशन के हवाले से भावलपुर यूनिवर्सिटी का जो स्कैंडल हुआ तो उस हवाले से भी खबरें उनके हवाले से पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो सऊद मजीद साहब आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी पोजीशन बहुत मुस्तहकम है और इस दफ़ा जो है तारिक बशीर चीमा साहब के हाथ से ये वाली सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इंशाल्लाह नाज़रीन अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।